PTVC کے حوالے سے. ابھی آپ اس کے چیئرمین ہیں اور پونے 2 سال پہلے آپ نے ریزیوم جو ہے یہ جاب جو ہے یہ اسٹارٹ کی. یہ اس میں جو بے شمار ٹریڈز ہیں. ایک تو ICT ہے یعنی کہ کمپیوٹر سے جو بھی ریلیٹڈ ہے, اور آج کل صرف بیوٹیشین کا کورس ہے ہمارا. اس میں بیوٹیشین کا بڑا ایک براڈ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے, اس میں بچیاں کمفرٹیبل ہوتی ہیں. ہماری لیبس اٹک سے لے کے رحیم یار خان صادق آباد تک ہیں ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور آج میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت ہیں جناب خالد مسعود چودھری. خالد صاحب فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے ہیں, DMG گروپ سے تعلق ہے, CSP آفیسر ہیں اور اپنی جو پروفیشنل کریئر ہے اس میں انہوں نے بہت ساری انتظامی اور ایڈمنسٹریٹو جو پوسٹیں ہیں ان پر کام کرنے کا موقع ملا, تجربہ رہا. ان دنوں آپ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے چیئرمین ہیں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خالد مسعود صاحب سے کچھ ان کی اپنی ابتدائی زندگی کریئر کے حوالے سے بات کریں گے, اور جو مین ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے وہ ہے آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل جو ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے, یہ کیا کرتی ہے, کہ کون سی ٹریننگز دیتی ہے, اس کی کوششوں سے یوتھ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے. یہی دائرہ کار رہے گا ہماری آج کی گفتگو کا. خالد صاحب ویلکم سر. تھینک یو ویری مچ خالد صوفی صاحب. بہت شکریہ. خالد صاحب سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ کا جو کریئر ہے اس کے بارے میں بتائیں, ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. تعلیم کہاں سے لی, CSS میں کب آئے اور کن ڈپارٹمنٹ میں آپ نے سرو کیا؟ بہت شکریہ خالد صوفی صاحب. میں بنیادی طور پہ میرا ایک پسماندہ ضلع ہے بہاڑی, وہاں سے میں تعلق ہے, لیکن میں 8th کلاس سے میں کیڈٹ کالج میں چلا گیا تھا, PF کالج سرگودا پہ. وہاں سے گریجویشن کے بعد پھر میں نے اپنی جو ہے وہ ذہن میں آیا کہ میں سول سروس کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے پھر یہاں آ کے لاء کیا پنجاب یونیورسٹی سے, اور لاء کرنے کے بعد CSS کا امتحان دیا 1983 میں. ٹھیک ہے. اور میں نے سروس کا آغاز کیا تھا 1984 سے. جی سر. تو جہاں تک سروس کا تعلق ہے اس میں ظاہر ہے ہماری ایک پیٹرن ہے. تو مجھے بھی موقع ملا کہ میں اپنے یعنی کہ پیرنٹ جو صوبہ ہے پنجاب سے باہر جاؤں. تو میں نے KP یعنی ان دنوں نارتھ ویسٹ فرنٹیر پروونس تھا, تو وہاں میں نے 4 سال شروع سروس کے کیے. تو ظاہر ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ کام کا آغاز ہوتا ہے ہمارا. تو اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا پنجاب, اور پنجاب میں مختلف مجھے موقع ملے, ضلع میں بھی یعنی ایز اے ڈپٹی کمشنر بھی, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر بھی, اور کمشنر کے طور پہ, اور بعد میں پھر سیکریٹری کے طور پہ کافی ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے کا موقع ملا. تو سروس میں بس یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنا میکسیمم انپٹ دیتے ہیں اپنی یعنی کہ سوچ کے مطابق, اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس وقت تو انہی کے وہ پھر آگے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں مختلف اگر کوئی ایشوز ہوں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ فیڈرل سیکرٹری تک رہے آپ. کسی وقت آپ سے نشست کریں گے کہ آپ نے بہت سے اہم مواقعوں پہ, بڑی اہم پوسٹوں پہ آپ نے سرو کیا ہوا ہے. موضوع ہمارا رہے گا PTVC کے حوالے سے. ابھی آپ اس کے چیئرمین ہیں اور پونے 2 سال پہلے آپ نے ریزیوم جو ہے یہ جاب جو ہے یہ اسٹارٹ کی. اس کے بعد بہت ساری انقلابی تبدیلیاں آئی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ہی بتائیں کہ جب آپ نے جوائن کیا تھا تو کیا حالات تھے اس محکمے کے, اس ادارے کے, اور پھر آپ کی کاوشوں سے آج کیا صورتحال ہے؟ جو ٹیوٹ سیکٹر ہے یہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل پرائمریلی اس کی جو اسکل ڈیولپمنٹ سے ڈیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ بچیاں خاص طور پہ اس کا جو مینڈیٹ تھا 1998 سے جو چل رہا تھا کہ یہ بچے جو زکوٰۃ جو ریسیپینٹ فیملی ہوتی ہیں, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں, ان میں کوشش کی جاتی تھی لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کے تھرو کہ وہ بچیاں اگر ان میں سے کوئی اسکل سیکھنا چاہے تو وہ مختلف ٹریڈز میں ان کو اسکل سکھائی جائے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, بجائے اس کے کہ وہ ریسیور ہوں زکوٰۃ کے, وہ آگے جو ہے وہ کچھ اپنی ارننگ کرنے کے قابل ہو. جی بالکل. تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. تو جب میں نے جوائن کیا ہے جولائی 2024 میں, تو اس وقت صورت حالات تھوڑی سی خراب تھی, خاص طور فائنینشلی فنڈنگ نہیں تھی اویلیبل. زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یعنی زکوٰۃ کونسل کی طرف سے جو آتے ہیں رقم وہ کوئی 2 سال سے مل نہیں رہی تھی.
تو سیلریز کا ایشو تھا، اور جو خاصا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ جو اینول ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کافی کم تھا، یعنی 38,000 بچے بچیاں جو ہے ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، اور آگے پھر ان کی پلیسمنٹ جو ہے مطلب کہ ان کو جاب دلوانا یا ان کی انٹرپرینورشپ کرنا کہ ان کو خود کاروبار میں فیسیلیٹیشن کریں، تو وہ کوئی ایک ریگولر سسٹم نہیں تھا. تو جب میں نے جوائن کیا پھر یہ ہم نے کوشش کی، اور میں ڈیفینیٹلی جو اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹ ہے پنجاب کی، انہوں نے مجھے وہ کافی سپورٹ دی ہے. تو اس میں نہ صرف پہلی دفعہ یعنی 25 سال ہو گئے تھے اس کو قیام پذیر ہوئے، تو اس میں انہوں نے مجھے 4.7 بلین یعنی کہ تقریباً 4.5 ارب روپیہ جو ہے وہ دیا ہمیں. اور یہ آپ کو سیم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا. تو جہاں اور بہت سے کام ہو رہے ہیں. کس لیے لیا آپ نے؟ آپ کا یہ جو پرپوزل تھا اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارا جو ماڈل ہے نا یہاں جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کا، تھوڑا سا اس کی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ ایک کونسل ہے جس میں تقریباً 15 ممبر ہوتے ہیں. اس کا میں کونسل ممبرس کا میں اس کونسل کے چیئرمین ہوں. تو کونسل جو ہے نا یہ اٹانومس ہے فائنینشلی بھی اور ایڈمنسٹریٹیولی، یعنی کہ یہ آگے پورے جو ہمارا نظام ہے جس میں تقریباً 190 کے قریب ادارے کام کر رہے ہیں، تو وہ پورے پنجاب میں لوکیٹڈ ہے. اور اس کا ماڈل خوبصورتی کا یہ بھی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ڈسٹرکٹ بورڈ آف مینجمنٹ ہوتے ہیں ان کے، جس میں کوئی بزنس مین یا انڈسٹریلسٹ اس کو ہیڈ کرتا ہے. ان کو بھی فائنینشیل ایک سیلنگ جو ہے نا دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اگر ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو ہے ہماری ہے وہاں کے جو روزمرہ کے خرچے ہیں ان کو پورا وہ ادھر لوکل لیول پہ ان کی منظوری دیتے ہیں. تو یہ جب میں آیا تھا تو اس وقت کوئی میں نے بتایا کہ تقریباً 2 سال سے فنڈنگ کا ایشو بنے ہوئے تھے، تو سٹاف میں بھی تھوڑا سا اتنا وہ جو جس طرح ہوتا ہے نا ڈی مورلائز ہی تھا. اور جو ہمارا ٹارگٹ تھا اینول وہ 38,000 کے قریب یہ تقریباً بچے بچیاں جو ہے نا وہ ٹریننگ لے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو لیبارٹریز بھی ہمارے کافی عرصے سے اپ گریڈڈ نہیں تھی. تو یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے میرے ساتھ بڑا تعاون کیا. انہوں نے ہمیں لیبارٹری اپ گریڈیشن کے لیے علیحدہ پیسے دیے، یعنی کہ پچھلے سال ہم نے 375 لیبارٹریز جو ہے نا اپ گریڈ کی. اپ گریڈ مطلب کمپیوٹرز جو تھے وہ ریڈنڈنٹ تھے. جس طرح ویلڈنگ اگر ہم شعبے میں سکھاتے ہیں اس میں سیمولیٹرز کا پہلی دفعہ استعمال کیا ہے، اور اسی طرح باقی شعبے تقریباً 10 کور ایریاز جس کو کہتے ہیں نا اس میں ہم نے جو ہے نو لیبارٹریز کو اپ گریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم نے جو انسٹرکٹرز تھے ان کو نئے اکوپمنٹ میں ٹرین کیا ہے. مطلب کہ جو خالد صاحب یہاں رکتے ہیں. پھر بجٹ مل گیا. میرے جو ناظرین ہیں میرے چینل کے، ذرا یہ واضح کریں کہ ابھی آپ نے 10 کور کا ذکر کیا یا 10 ڈپارٹمنٹس جو ہیں، یہ ڈپارٹمنٹس کیا ہیں؟ اور اب آپ نے لیبس کا بھی لفظ استعمال کیا، پھر ٹرینرز کا بھی کیا ہے. تو یہ فرمائی کہ کن کن شعبوں میں آپ کے ہاں ٹریننگز دی جاتی ہے اور اس کا دورانیہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ میں تھوڑا سا ایک اگر ڈسٹریکٹ آپ کو کرتا ہوں، وہ اس طرح کہ اس وقت جو پاکستان کی یا پنجاب کی صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ نوجوان بچے بچیاں جو ہے نا وہ یا اسکول میں جا نہیں رہے یا کوئی میٹرک میں یا مڈل میں جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہو گئے اور فارغ ہے. تو ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے یہ ہماری سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے پاکستان کی، یعنی کہ نوجوان جو ہیں اس وقت جتنی تعداد میں ہیں وہ اگر ان کو ہم اسکیل اپ کیا جائے، ان کو کوئی نہ کوئی ہنر سکھایا جائے اور ان کو قومی دھارے میں لایا جائے تو یہ ہماری جی ڈی پی میں بھی بہت زیادہ اچھا کردار ادا سکتے ہیں، جس میں ایک اندازے کے مطابق کچھ 60% تک آپ جی ڈی پی میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں. اور یہ سب سے بڑی ہماری ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے ایز کمپیئر ٹو باقی اجناس کے. یعنی کہ اگر بچوں کو تیار کر کے ان کو سرٹیفکیشن کر کے ان کو اگر ہم مڈل ایسٹ میں بھیجا جائے یا بیرون ملک جہاں یہ جانا چاہتے ہیں تو یہ ریمیٹنسز کی فارم میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. نہ صرف وہ اپنا کیریئر بہتر کریں گے اور ملک کی جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس میں بھی بڑا اچھا کردار ادا کریں گے. آپ نے جو سوال کیا ہے وہ تھا کہ کتنے شعبوں میں. پچھلے سال جب میں نے جوائن کیا تو 38 کے قریب ٹریڈ جو تھے نا وہ کہیں نہ کہیں چل رہے تھے. ہم نے 63 ٹریڈز جو ہے نا وہ نئے ایڈ کیے ہیں. اس میں اس وقت 63 ٹریڈز ہیں جس میں جو ہمارا ادارہ ہے ٹریننگ دے رہا ہے. اچھا یہ جو 63 ٹریڈز ہیں، یہ جو ٹریننگز ورکشاپ یا لیبز ہیں یہ آپ کی اپنی ہیں؟ دیکھیں یہ جو جہاں میں بات کر رہا ہوں یہ ہمارے محکمے کی ہیں
اور لیکن اس میں نا ہمارا جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہے اس کا جو ادارہ ہے یہ ہماری ساری ڈیڈیکیٹڈ بلڈنگ نہیں ہے، مطلب کہ کوئی ایک پروجیکٹ کے تحت ہم جس طرح یہ ہوتا ہے کوئی ابنڈنٹ بلڈنگ ہے گورنمنٹ کی یا کرائے پہ بھی ہیں، لیکن میرا مطلب چند بلڈنگ یہ ہیں ہماری بندوبست ہمارے اپنا، ٹریننگ بندوبست ٹریننگ ہمارا اپنا اپنا۔ اچھا یہ 63 ہیں جو سب، تو یہ کچھ کوئی جو بہت معروف ہیں، کوئی نام بتا سکتے ہیں مثلاً کہ کون کون سی ٹریننگز یا ٹریڈز ہیں؟ دیکھیں یہ اس میں جو بے شمار ٹریڈز ہیں، ایک تو آئی سی ٹی ہے یعنی کہ کمپیوٹر سے جو بھی ریلیٹڈ ہے، اور آج کل صرف ڈیٹا انٹری والا کام نہیں ہے، آج کل تمام کام جو ہیں وہ زیادہ تر جو کسی انڈسٹری میں بڑی میں یا ایون آفیسز میں وہ تھرو کمپیوٹر ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر لٹریسی ہے، کمپیوٹر لٹریسی تو بہت بیسک ہے نا، جس میں آگے ریوٹ آ جاتا ہے، پلان سوئفٹ آ جاتا ہے، یا گرافک ڈیزائننگ ہے، اسپیسیفک جو ٹولز ہیں ٹیکسٹائل میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک دن فیصل آباد چیمبرز میں گیا تو جو بچیاں ہمارے جو زکوٰۃ ریسیپینٹ فیملی سے تھیں جنہوں نے گرافک ڈیزائننگ وغیرہ سیکھی ہمارے سے کمپیوٹر پہ، اور آج کل میں نے جب پتہ کیا کہ ان کی ٹیک ہوم سیلری کیا ہے تو وہ بتا رہی تھی کہ 5 سے 6 لاکھ روپیہ وہ ٹیکسٹائل ملز ان کو دے رہی ہیں، پے کر رہی ہیں، یعنی کہ میٹرک پاس، جسے میٹرک پاس ہے اور یہ 6 ماہ سال کی ٹریننگ کے بعد یہ اتنا وہ کما سکتی ہیں ود ان کپل آف ایئرس۔ اچھا تو آپ کے اس کا مطلب ایک تو کمپیوٹر ٹولز کی بات کی، پھر یہ کہ ٹیکسٹائل کے مختلف جو شعبے ہیں، پروسیسنگ ہے، ویونگ ہے، ڈائنگ ہے، پرنٹنگ ہے، اس کی بھی ٹریننگز آپ جو ویونگ وغیرہ ہے نا وہ ہمارا نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ ٹائم لیتا ہے۔ ہمارا جو وہ اس کے پیٹرنز ہیں، جو ڈیزائننگ ہے اس میں ہم سکھاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسٹچنگ کے سارے یعنی انڈسٹریل اسٹچنگ بھی ہے ہمارے شامل، ویلڈنگ ہے، ویلڈنگ بہت بڑا فیلڈ ہے، یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری میں ویلڈنگ کا بہت بڑا رول ہے، بڑا اسکوپ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے HVCR جس میں مطلب کہ ریفریجریشن کا سسٹم ہے، ایئر کنڈیشننگ کا سسٹم ہے، پلمبنگ کا سسٹم ہے، پلمبنگ بھی ہم سکھا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس میں نے بتایا نا شارٹ کورسز بھی ہیں، اور لیکن یہ ایک بڑا کوئک فکس ہے، مطلب آپ اگر جس طرح بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے وہ BA کرتا ہے اور اس کے بعد جاب کے لیے بھی کوئی اتنی کامیابی نہیں ہوتی، یہ ہمارے پاس جو کورسز ہیں یہ سیکھ کے ان کو جب سرٹیفائی ہم کرتے ہیں تو ود ان 6 months یا اگر 1 سال کا کورس ہے تو ود ان ایئر وہ بچہ اپنی کمائی شروع کر دیتا ہے۔ مطلب کہ اس میں جاب اگر جانا چاہے تو جاب کا بھی ہمارا سکسیس ریٹ بہت اچھا ہے، تقریباً 60% سے جو ہے نا ہمارا اس وقت سکسیس ریٹ ہے، جس میں ہمارے بچے فوراً یعنی ہو جاتے۔ سر ڈاکٹر خالد صاحب یہاں رکیے گا، ایک سوال ہے کہ یہ جو کورسز ہیں یہ تو میں سمجھ آ گئی، مختلف ٹیکنیکل کورسز ہیں، آپ نے جیسے کہا ویلڈنگ بھی ہے اور انڈسٹریل مختلف جو ٹیکنیکل سکلز ہیں یا جابز ہیں اس کے لیے ٹریننگز دیتے ہیں، یہ آپ کے ڈپلوماز ہیں کہ سرٹیفکیٹس ہیں؟ یہ ہمارا نا سرٹیفکیٹ کورس ہے جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے مینڈیٹ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمارے بہت زیادہ ورائٹی ہے، جس طرح کلینکل اسسٹنٹ کا کورس ہے، یعنی کہ یہ جو فرسٹ رسپونڈرز ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے 11 22 کا سنا ہوگا، تو اس میں جو بچے بچیاں وہاں کام کرتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کس طرح کا ڈیزاسٹر سچویشن تو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، وہ بچے زیادہ تر ہماری طرف سے جاتے ہیں، ہم ہی یعنی کہ پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ان کو ٹرین کرتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں ان میں ایڈمیشن کا کوئی کرائٹیریا ہے ایج اور تعلیم کا، یا سب لوگوں کے مواقع ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک جو ایج ہوتی ہے وہ 16 سال سے لے کے 40 ایئرس تک بچہ بچی جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، اس میں ایڈمیشن لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ہر ایک سلاٹ کے اگینسٹ تقریباً اس کے کچھ سمجھ لیں کہ 7 ٹائمز جو ہے نا اپلیکیشنز آتی ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ہمارے لیے ایک بڑی انکریجنگ سچویشن ہے، ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ بچے بچیوں کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ بجائے اگر وہ نہیں افورڈ کرتے یا ان میں کوئی اسپیشل اسکل ہے، مطلب ہر بچے میں دیکھیں نا کوئی اسکالسٹک جو ایبلٹیز نہیں ہوتی، کچھ بچے جو ہاتھ سے کام اچھا کرتے ہیں،
کچھ بچے ہیں جو اس طرح کے کرافٹ وغیرہ میں اچھا ایکسل کرتے ہیں اور ان کی ارننگ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی کوئی کم نہیں ہے. اچھا یہ صاحب فرمائیے پورے پنجاب میں آپ کی یہ سہولتیں ہیں, لیبس, آپ کے ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں؟ ہماری لیبس اٹک سے لے کے رحیم یار خان صادق آباد تک ہیں ہماری. تو 191 انسٹیٹیوشن میں نے ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں, لیکن یہ رورل ایریاز میں بھی ہیں, ایسی جگہ پہ جہاں کوئی اور متبادل ادارہ نہیں ہے وہاں بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خالد شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ ان دنوں بڑا زور ہے اور پاکستان کی یوتھ جو ہے اس کی ریشو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے, ابو 60% ہے, 67 ہے, 63 64 تو کہتے ہیں کہ وہ والی ریشو جو پیور نوجوان ہے, اور ہمیں اوورسیز ایکسپورٹ کرنا چاہیے. اس میں کیا رول آپ لوگ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان میں جو بیسٹ ایکسپورٹیبل کموڈٹی ہے وہ ہے آپ کی ہیومن ریسورس, یعنی کہ آپ کی یوتھ. اگر اس یوتھ کو ٹرین کر کے قانونی طور پہ اگر ہم باہر بھجوائیں تو یہ پاکستان کے لیے نہ صرف عزت کا باعث ہوگی بلکہ اپنا حصہ ریمیٹنسز کی فارم میں جب اس معیشت میں ڈالیں گے تو وہ ہمارے لیے بہت انکریجنگ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے اپنے طور پہ بھی لائسنس کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے, پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل نے ایک آرگنائزیشن کے طور پہ بھی, لیکن وقتی طور پہ ہم نے جو بچے بچیاں باہر جانا چاہتے ہیں ان کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کرتے ہیں. کس فارم میں؟ اگر وہ ٹکٹ افورڈ نہیں کرتے تو اب گورنمنٹ نے وہ پرواز کارڈ شروع کیا کہ جس میں وہ پیسے لے سکتے ہیں, اور بعد میں جب اگر ان کو جاب کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی انسٹالمنٹ میں کروا دیتے ہیں. لیکن اس پہ بھی ہم نے اگر کوئی بچہ بچی ایسا جانا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی افورڈ نہیں کرتا تو ہم پھر ان کو فلانتھراپی کے ذریعے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچہ نہ آئے, تو ان کو بھی اسی طرح ہم بھجواتے ہیں. ہم نے اس سال 10,000 ٹارگٹ رکھا ہوا ہے جس میں سے تقریباً 5,240 بچے بچیاں اس وقت باہر چلے گئے ہیں جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل سے سرٹیفکیٹ لے کے گئے. یہاں میرا ایک سوال ہے جو ڈیفینیٹلی میرے جو ناظرین ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے جاننا کہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے کیا اس کی ایکسیپٹنس یا ویلیڈیٹی جو ہے پوری دنیا میں ہے یا صرف گلف میں ہے؟ دیکھیں یہ ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے نا یہ ایک نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہمارے پورے ٹیوٹ سیکٹر کو گورن کرتا ہے. یہ اسی کے منظور شدہ جو ہے وہ کورسز ہوتے ہیں جو ہم سکھاتے ہیں لوگوں کو اور اس میں ٹرین کر کے باہر بھیجتے ہیں. جہاں تک گلف کنٹریز کا تعلق ہے وہاں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, لیکن کئی ایسے جابز ہوتے ہیں جس میں وہ انٹرنیشنل سرٹیفکیشن بھی مانگتے ہیں, تو اس کے لیے بھی ہم اب اس وقت انگیج کیا ہوا ہے ہم نے. یعنی کہ گلف میں اگر جانا ہو, سعودی عربیہ میں جانا ہو تو ان کا اپنا طریقہ کار ہے. مطلب کہ تکامل ٹیسٹ ہوتا ہے سعودی عربیہ کے لیے, وہ بچہ بچی کلیئر کرتا ہے تو وہ اس کو سرٹیفکیٹ ہمارا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اور ہمارے اس وقت تقریباً 40,000 سے زیادہ بچے بچیاں باہر کام کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. یہ جو 40,000 کے قریب آپ لوگوں کے کوالیفائڈ اسٹوڈنٹس جاب سیکھ کر چکے ہیں اور برسے روزگار ہو گئے, تو زیادہ جو ہے وہ کس ایریاز میں ان کی امپلائمنٹ ہوئی ہے, کن ملکوں میں؟ دیکھیں یہ ہمارے بنیادی طور پہ جو رجحان ہے بچے بچیوں کا وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں. پہلے بچیوں کا نہیں تھا لیکن ابھی جو ہے بچیوں نے بھی وہاں جانا شروع کر دیا کیونکہ گورنمنٹ انکلائنڈ ہے, اوپن اپ ہو گئی ہے, اور اس میں سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ ہے. پھر گلف کنٹریز جو باقی ہیں UAE ہے یا بحرین ہے, اس طرح کے ادھر بھی جاتے ہیں. یورپ میں بھی جا رہے ہیں بچے بچیاں ہمارے, اور ہمارے جو فار ایسٹ ہے جس میں ساؤتھ کوریا ہے اور جاپان ہے وہاں بھی رجحان بڑھ رہا ہے. اس پہ سوال ابھی آگے آنا ہے. میرا یہاں ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ اب خواتین بھی گلف میں جا رہی ہیں تو وہ کس سیکٹر میں ٹریننگز لے کے جا رہی ہیں, ان کے لیے جاب کے دروازے کس شعبے میں کھل رہے ہیں؟ دیکھیے ہاسپٹیلٹی سیکٹر سب سے کمفرٹیبل ہے بچیوں کے لیے. بیوٹیشین کا کورس ہے ہمارا, اس میں بیوٹیشین کا بڑا ایک براڈ ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے, اس میں بچے بچیاں کمفرٹیبل ہوتی ہیں. پھر ابھی ہم نرسنگ کا بھی شروع کر رہے ہیں جس میں نرسنگ اسسٹنٹ کا بھی کر رہے ہیں. لیکن مین وائل ہمارے یہ جو محکمہ ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہاں سعودی عرب میں تو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اسی طرح کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو بچیوں کے لیے ہم نے اوپن کیا ہوا ہے. ہمارا یہ ادارہ جس کا اس وقت تقریباً 75,000 بچے بچیاں اینولی پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس میں, اور اس میں 50% ریشو جو ہے بچیوں کی ہے.
ماشاء یعنی کہ یہ بچیاں بہت دلچسپی کے ساتھ یہ اس ادارے میں جو ہے نا اپنے سرٹیفکیٹ کورس کے لیے وہ کمپیٹ کرتی ہیں. آپ نے ذکر کیا کوریا اور جاپان کا. کوریا اور جاپان ایک عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہاں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ لینگویج بیریئر ہے, اور میرا خیال ہے پاکستان میں اس طرح کوئی لینگویج سکھانے والے ادارے بھی نہیں, جبکہ یہ بہت اچھی مارکیٹ ہے کوریا اور جاپان. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کچھ کر رہے ہیں, کچھ کیا ہے, کیا ہے؟ دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر میں اب بے شمار ادارے تو کھلے ہوئے ہیں اچھا, جو لینگویج کورسز کرواتے ہیں. گورنمنٹ میں بھی کچھ یونیورسٹیز بھی آفر کرتی ہیں, لیکن ہمارا جو ہے نا ہم نے اپنا خاص طور پہ اس فار ایسٹ پہ ابھی فوکس کیا ہے. ہمارے جو انسٹرکٹرز ہیں ان میں سے ہم نے جو ہے ان کو کورین لینگویج میں اور جیپنیز لینگویج میں ہم نے ان کی ٹریننگ کروائی ہے. اب وہ ایک کچھ عرصے کے بعد ان کے ذمے لگا ہوا ہے کہ وہ آگے بچیوں کو بھی سکھائیں. تو ہم نے ہمارا ماڈل یہ ہے کہ جو بچیاں ساؤتھ کوریا میں یا جاپان میں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی لینگویج جو بیسک لینگویج ہے کم از کم ان کو آنی چاہیے اسکل کے ساتھ ساتھ. تو وہ انشاءاللہ اب ہمارا آگے سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اس میں ہمیں اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے, اور وہی ہمارے لیے کورسز جو ہے نا اس میں ارینج کرنے میں ہمیں کافی سہولت دیتے ہیں. خالد صاحب بڑا خوش آئند معلومات ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نوجوانوں کو ٹریننگز دے کے بھجوا رہے ہیں, اور 40,000 کے قریب وہ بچیاں جو صرف آپ کے ادارے سے ٹریننگز لی ہوئی ہیں کہ مختلف ڈسپلنس میں وہ اس وقت جابس کر رہے ہیں, زر مبادلہ پاکستان بھجوا رہے ہیں. لیکن ایک بہت اہم سوال یہ ہے کہ ہر ملک کا ایک کلچر ہے اور انڈسٹریل بیہیویئر ہے, اور پھر جاب, ہر ملک کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں. ٹریننگ از سم تھنگ ایلس, لیکن وہ جو بیہیویئر ٹریننگز ہے اور آگاہی ہے, ویژن کو کلیئر کرنا ہے, خصوصاً کلچرل اویئرنیس ہے, اس کا بھی کوئی بندوبست آپ کرتے ہیں؟ جی بالکل. جو ہمارے بچیاں ہیں جو ابھی ہم نے ریسنٹلی شروع کیا ہوا ہے, کیونکہ پہلے بچیاں اپنے ایٹ دیئر اون جاتے تھے اور ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے ہی جو ہے باہر بھجواتی ہیں ان کے ذریعے چلے جاتے تھے. تو بغیر جو ہے نا وہ ٹریننگ کے جاتے ہیں. ٹریننگ مینس کہ ایک دیہات سے بچی ہے جس پہلی دفعہ جہاز میں سفر کر رہا ہے, تو اس کو نہ صرف وہ سارے ہوائی سفر کا یا جو بھی اس نے کرنا ہے انٹرنیشنل ایکسپیرینس اس کا کوئی علم نہیں ہے, اس کے بارے میں معلومات اس کی نہیں ہے. پھر جس ملک میں اس نے جانا ہے اس کے کلچر میں اور وہاں کام کرنے کے انوائرمنٹ کو سمجھنا, تو یہ بالکل نابلد تھے پہلے. اور جس وجہ سے کچھ ممالک میں ہمیں شکایات بھی ملی کہ یہ بچیاں وہاں پاکستانی جو ہے ان کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں طرف کا جو ہے ایشو تھا کہ ہمارے بچیاں ان کو کوئی اویئرنیس نہیں تھی. تو ہم بغیر پری ڈپارچر ٹریننگ کے ہم کسی بچی کو اب کہہ رہے ہیں کہ نہ جائے. اچھا. ہم نے 20 کے قریب اوورسیز امپلائرز جو ہیں جو ان کے پاس لائسنس ہوتا ہے بچیوں کو باہر بھیجنے کا, ان کے ساتھ بھی MOU سائن کیا, اور ان کو بھی ہماری طرف سے آفر ہوتی ہے کہ آپ جو بھی بیچ باہر بھیجنا چاہیں تو کم از کم پری ڈپارچر ٹریننگ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم اویلیبل ہے. بالکل. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب دیکھیں نا کئی کنٹریز ہیں ہمارے جو جس طرح ہمارے نیبر میں یا فار ایسٹ میں کنٹری جن کی جو ہیومن ریسورس ہے وہ بڑی ٹرینڈ آتی ہے اور جس کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے وہ تمام دنیا میں, وہ اسی وجہ سے کہ وہ پری ڈپارچر ٹریننگ بھی کرواتے ہیں, مکمل آگاہی دے کے ان بچیوں کو بھیجتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ ان کی ویجز پہ اثر پڑتا ہے. ہماری ویجز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی بہت لو ہوتی ہیں, وہ صرف اس وجہ سے کہ بچوں کا جو بیہیویئر والا جو اسپیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا. تو اب انشاءاللہ یہ چینج جو ہے نا مثبت طور پہ آ رہی ہے. اچھا, میرے علم میں آیا ریسنٹلی آپ کا جو ایک راہ روزگار کا پروجیکٹ ہے جو بڑا اسپیسیفک آپ نے ٹریننگز پروگرام ایک لانچ کیا ہے, اس کی بھی ذرا تفصیل بتا دیجیے. دیکھیں ہمارا جو پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل ہے یہ مختلف ایونیوز پہ کام کر رہا ہے, اور ہم نے اس کو چیلنج کے طور پہ لیا ہے. فار می پرسنلی اٹس اے پے بیک ٹائم ہے میرا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گورنمنٹ گو کے بہت تعاون کر رہی ہے لیبارٹریز اپ گریڈ کرنے میں, اور نئی بھی ہم کھولنے کی کوشش, لیکن اس کے میں انلمیٹڈ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو بنیادی طور پہ ملک کے اندر جو بچیاں جن کو ہم نے روزگار کے لیے تیار کرنا ہے, ان میں سے بہت بڑا حصہ انڈسٹری کے ساتھ بھی کام کرتا ہے. تو یہ جو ہمارا ڈائریکٹ لنکیج تھا انڈسٹری کا یہ مسنگ تھا.
یعنی کہ بچے بچیاں ریکروٹ ہو کے جاتے ہیں، کوئی ایک بڑی کمپنی لے لیں، اس میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ظاہر ایک لیبارٹری سے نکل کے آپ ورک اسٹیشن جو ہے نا آپ کا ایکچوئل وہاں کام کرتے ہیں تو لیگ ٹائم آتا ہے. اب ہم نے تقریباً 73 جو ہماری انڈسٹریز ہیں ان میں یہ کیا ہے کہ، اور انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، دے نو کہ وی آر سیریس اباؤٹ اٹ. انہوں نے ہمارے بیچز کو الاؤ کیا ہے کہ ان کے پریمیسز میں ٹریننگ کریں. مطلب کہ اگر سال کا کورس ہے تو انہی کے پریمیسز میں بچہ بچی ٹرین ہوگا، اور وہاں ان کی امپلائبلٹی کا بھی چانس زیادہ ہوگا، اور وہ ڈائریکٹ ٹریننگ لے گا. میں اگر آپ کہتے ہیں تو ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ڈائیوو ایکسپریس ہے، بہت بڑا ایک نام ہے. ان کی ملتان روڈ پہ ہمارا 25 بچوں کا ایک بیچ تیار ہو رہا ہے ہیوی ڈیوٹی میکینک میں. وہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے اس وقت، یعنی ریگولیٹڈ جو ہے وہ ٹریننگ نہیں ہے. اور میں خود بھی وہاں گیا ہوں، بچے بچیوں سے ملے ہیں ہم، تو وہاں جا کے دیر سو ہیپی کہ وہ اتنی بڑا کام، اتنی بڑی وہ ورک شاپ میں کام کرنے کا. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی ہے، یعنی فین ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے گجرات کی، وہاں بھی بچے بچیاں ایکچولی وہاں کام کر رہے ہیں اپنی ورک اسٹیشن. چھوٹی سی ٹریننگ ہے 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، اور وہ ان کو فوراً جاب مل رہا ہے. بالکل ٹھیک. خالد صاحب، اب آپ کے کوئی فیوچر پلانس، کوئی ایسی چیز جو اپ کمنگ ہو یا جو انڈر پروسیس ہو، وہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں، جس طرح میں نے شروع میں بات کی ہے کہ ہمارے بچے بچیاں بہت بے روزگاری بھی بہت زیادہ ہے، اور اسکول ڈراپ آؤٹس جو ہیں یا فیلیور ہیں جو ایگزام میں، وہ بھی کافی زیادہ ہے. مطلب ایف اے میں، میٹرک میں، ہمارے جو پبلک اسکولز ہیں اس میں بہت بڑی ریشو فیل ہو رہی ہے. لیکن ان کا ماضی میں کوئی اتنا ان کے بارے میں کوئی سوچ بچار نہیں تھی. اس دفعہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ہمیں بھی کہا کہ آپ بھی اس میں کوئی اپنی کنٹریبیوشن کریں. تو سر دست اگر گورنمنٹ نے فنڈنگ دی ہمیں تو 50,000 کے قریب بچے بچیاں جو میٹرک میں ڈراپ آؤٹ آپ سمجھتے ہیں یا ایف اے میں، تو ان کو ہم نے آفر کرنے ہیں یہ سارے جو 63 ٹریڈز ہیں کہ جس میں بھی وہ داخلہ لینا چاہیں ہم ان کو دیں گے، اور ان کو ہم ٹرین کریں گے، اور ان کو معاشرے میں یوزفل، یعنی کہ ان کی پلیسمنٹ بھی کروائیں گے. یہ سب کی تو نہیں ہے لیکن کم از کم ان میں سے جو بہتر ہیں تقریباً جابس بھی بڑی 25%، 50% تک ہم کوشش کریں گے کہ ان کو جابز بھی دلوائیں. اور ایک سب سے بڑا جو بیچ میں اسپیکٹ ہے جو ابھی تک ہماری ڈسکشن میں، وہ انٹرپرینورشپ ہے، یعنی کہ بچوں کو اپنا کاروبار جو ہے نا چلانے کے لیے فیسیلیٹیشن. تو جو آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارا آگے کا اقدام کیا ہے، تو وہ ہم نے اپنے بچے بچیوں کو ایسے جو انکیوبیشن سینٹر ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں 3 جگہوں پہ. وہاں بچے بچیوں کو ہم نہ صرف آن لائن بزنس سکھائیں گے کہ کس طرح، مطلب فار ایگزامپل اگر کسی نے ٹریننگ لی ہے ٹیلرنگ میں، تو وہ بچی کو ہم بتائیں گے کہ اپنا پروڈکٹ کس طریقے سے، اگر وہ اسٹچنگ کرتی ہے تو کس طریقے سے سیل کرنا ہے. اسی طرح جو اور شعبے ہیں، مطلب کہ اگر کوئی پلمبنگ میں ہے تو اپنے آپ کو کس طرح انٹروڈیوس کروانا ہے آن لائن، کیونکہ آج کل جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یہ یوز کر کے بچہ بچی اپنی جو ارننگ ہے یہ بھی ملٹیپلائی کر سکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی یوزفل زیادہ ہو سکتا ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہے، وہ آن لائن جو ہے آج کل کاروبار کا بھی رجحان، اسی طرح سروسز ایکسٹینڈ کرنے کا بھی ہے. تو یہ ایک چند شعبے ہیں جس میں ہم بچوں کو ٹرین کر رہے ہیں. اے آئی کا تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف لے کے جائیں، ان کو اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف لے کے جائیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ایسی ٹولز ہیں جس میں ہماری کوشش ہے کہ بچے بچیوں کو اکوپ کیا جائے بہتر، اور ان کو جو ہے کمپیٹیٹیو لیول پہ جو ہے وہ جو ہے نہ صرف اپنی مارکیٹ میں بلکہ اوورسیز بھی ان کو جو ہے نا وہ کمپیٹیبل بنا کے تو بھیجا جائے. بہت شکریہ خالد جوہری صاحب. پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کونسل کے حوالے سے بہت تفصیلی آپ سے بات چیت رہی، اور سچی بات ہے مجھے بڑی اس میں امید دکھائی دیتی ہے کہ وہ تمام نوجوان جو کسی وجہ سے روایتی ایجوکیشن کا جو ایک کریئر ہے اس میں رہ جاتے ہیں، میٹرک ایف اے کے بعد نہیں پڑھتے یا ان کا رجحان بدل جاتا ہے، تو وہ آپ کے جو سینٹرز ہیں پورے ملک پنجاب میں پھیلے ہوئے، وہاں ٹریننگ لیں، اور پاکستان میں اور اوورسیز بہترین روزگار کے مواقع انہیں مل سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہماری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو اور ترقی دے جی اور اس کی حیثیت پذیری بہتر کرے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، بہت جلد دوبارہ کسی نئی مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.